منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، یعنی اپنا نماز پڑھنا بھی ان کا دکھلاوا ہوتا ہے، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی دو صفتیں بتائی گئی ہیں اس میں۔ ایک تو ان کی قباحت یہ ہے کہ نماز کو سستی اور کاہلی لاپرواہی سے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرا بتلاوے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے، اور تیسری بھی ایک بات یہ فرمائی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ یعنی بے توجہی سے نماز کا پڑھنا منافقت کہلایا گیا، لاپرواہی سے نماز کا پڑھنا منافقت کہلایا گیا، سستی اور کاہلی سے نماز کا پڑھنا منافقت کہلایا گیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا عبادت، اور عبادات مالی جانی میں اہم ترین، یعنی اگر مالی دیکھی جائیں تو سال بھر میں ایک بار زکوٰۃ ہے، زندگی بھر مال آیا تو ایک بار حج ہے، لیکن جانی عبادات میں دیکھا جائے تو نماز ایک ایسا اہم جز ہے جس کو 5 وقت اللہ تکرار فرما رہے ہیں۔ وقت داخل ہوتا ہے، یعنی ٹائم ٹو ٹائم ہے نا، ایک ٹائم جب نکل جاتا ہے دوسرا داخل ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا ایسے کہ اوقات جیسے صبح دوپہر شام کو بتائے گئے ہیں، ایسے ہی صبح دوپہر اور عصر مغرب عشاء نماز کے 5 اوقات، شب و روز کو نماز کے لیے 5 اوقات میں تقسیم فرمایا گیا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے وقت مقررہ پر جو ہے نماز فرض کی گئی ہے۔ جو ہی وقت داخل ہوتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے، لیکن افسوس ہے اس شخص پر جو کہ نماز جیسے عظیم حکم کو لاپرواہی سے پڑھے، سستی سے پڑھے۔ تو اس کا یہ دوسری جگہ فرمایا اسی مضمون کو ایک آیت میں سورہ توبہ میں بھی وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر جب آتے ہیں تو سستی سے، کاہلی سے۔ تو یعنی دیکھا جائے تو سخت ایک وعید ہے یہ۔ تو ایسا ہے جیسا کہ نماز میں یہ یا تو رکوع میں سستی کرتے ہیں، سجدے میں کرتے ہیں، یعنی رکوع سجدے میں کمی کوتاہی کرتے ہوں گے، جس کے بارے میں جو ہے اللہ ایسے جو ہے ان کی سستی اور کاہلی کو جو ہے بیان فرما رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد شریف میں ایک حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتہ، قال لا یتم رکوعها ولا سجودها۔ فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو کہ اپنی نماز میں بھی چوری فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری کرے گا وہ؟ فرمایا نماز کا رکوع اور سجدہ مکمل نہ کرے، اگر رکوع ہے اس کو اتنی عجلت سے کر رہا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے سبحان ربی العظیم ایک بار پڑھا ہے یا 2 بار۔ ایسے ہی رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کی قومے کے لیے، ربنا لک الحمد ولک الحمد، دونوں جو ہے احادیث نبویہ میں ہے، کمر سیدھی نہیں کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد صحیح سیدھا سالم کھڑا نہیں ہوا اور سجدے کو چلا گیا۔ ایسے ہی سجدہ پورا نہیں فرمایا پہلا صحیح طریقے سے، سبحان رب العظیم رب العلا 3 بار نہ پڑھا، اور جب عجلت میں کچھ پڑھ لیا اور اٹھا جب
جلسے میں، تو جلسے میں کمر سیدھی نہیں کی اور ویسے ہی دوسرے سجدے میں چلا گیا. یہ نماز کی طمانینت نہیں ملی اس کو، اطمینان نہیں ملا اس کو. تو یہ تو ظاہر ہے، باطن تو اس کی روح جو ہے وہ تو خشوع خضوع، اللہ کی طرف توجہ ہونا، یہ تو اس کا ایک الگ عمل ہے کہ اس کا ذہن کہاں ہے، دماغ کہاں ہے. دل و دماغ کی حاضری سے نماز پڑھ رہا ہے کہ اپنی نماز میں بھی کہیں کام کاروبار اور جو ہے مائیں بہنیں جو ہیں کچن کی جو ہے ہنڈیا اور ڈش کی جو ہے تیاری کرنا اور شیٹ کو سجانا اور وہی کپڑے اور فلاں کام فلاں خالہ کو یا فلاں بندی کو کہنا تھا کرنے کو نہ کیا ہوگا. یہ سب باتیں اگر اس کے دماغ میں آ رہی ہیں تو اس کی نماز تو ایک تو ظاہر ہے، باطن کا اس کا یہ حال ہے کہ جسم تو کھڑا ہے اور دماغ دل اس کا یہاں اس کے ساتھ نہیں، وہ کہیں اور ہے. تو یہ ایک الگ سی لاپرواہی ہے نماز کی. بہترین طریقہ یہ ہے نماز کے لیے، خصوصاً ماؤں بہنوں کے لیے بھی، کہ آذان ہو گئی، جیسے مرد حضرات مساجد میں جاتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، جیسے انتظار کرنے کا حدیث میں فضیلت آئی، ایسے یہ بھی جو ہے نماز کے لیے جائیں، اپنی ایک مقررہ جگہ پر یا نماز ڈال کے بیٹھ جائیں. جیسے مرد حضرات کے لیے نماز کا انتظار کرنا یہ باعث جو ہے ثواب ہے، فضیلت ہے، ان کے لیے بھی یہ بنتی ہے بات کہ یہ بھی جو ہے اپنی طرف سے یا نماز پہ جا کے بیٹھ جائیں، ذکر و اذکار نوافل پڑھ کے، یعنی عصر کی نماز سے پہلے، ایسے ہی مغرب کی نماز کے بعد جو ہے اوابین پڑھ لیں. تو اس کیفیت پیدا کرنے کے لیے جو کہ اللہ کے حضور دل و دماغ کو لیے کھڑا ہو اور دل و دماغ کو لیے کھڑی ہو، اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے یہ طریقے بتائے ہیں ہمارے بزرگان دین نے، بلکہ اللہ کے رسول نے جو ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرنے کو باعث ثواب اور ایک فضیلت کا درجہ دیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے.